حضرت اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، تزکیہ نفس کے بارے میں جو ہمارا سبق چل رہا تھا، آج غالباً 11واں سبق ہے؟ نہیں، آج پانچواں نہیں، ٹوٹل پہلے 10 ہم نے کیے تھے، اور جو اب کرنے والی باتیں ہیں جی کرنے اس میں سے پانچواں سبق ہے، تو اس کے بارے میں فرمائیے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو چل رہی تھی۔ اب تک جو ہے وہ 4 اخلاق حسنہ بیان ہوئے تھے: توبہ، خوف الہی، زہد اور صبر۔ آج 5واں خلق حسن بیان ہوگا، شکر۔ شکر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی منعم کی دی ہوئی نعمت پر خوش ہونا، اور شکر جو ہے اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت آئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کو تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور احادیث طیبہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ شکر نعمت اس قدر کرتے تھے، ایسی لمبی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اور لغزشیں معاف ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عالی دیا ہے تو اس کی شکر گزاری میں کرتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ کہ شکر یہ وہ عبادت ہے جو مقصود بالذات ہے۔ اس سے پہلے جو اخلاق حسنہ ذکر ہوئے ہیں وہ خود مقصود بالذات نہیں ہے۔ توبہ خود اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ توبہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب مقصود ہے۔ اسی طریقے سے خوف الہی خود اپنی ذات میں مقصود نہیں، اس خوف کے ذریعے سے اللہ کا قرب مقصود ہے۔ اسی طریقے سے زہد ہے، زہد خود اپنی ذات میں مقصود نہیں، زہد کے ذریعے سے خواہشات نفسانی اور دنیا کی چیزیں کی کنارہ کشی ہو کر آخرت کی طرف مقصود ہے بڑھنا۔ اسی طریقے سے صبر ہے، صبر سے بھی مقصود جو خواہشات نفسانی کو مغلوب کر کے اللہ کا قرب پانا ہے۔ لیکن شکر عجیب خلق حسن ہے کہ یہ خود مقصود بالذات ہے۔ یہ وجہ ہے کہ شکر کا وجود جنتوں میں بھی ہے۔ جنت پہ شکر ہوگا، وہاں صبر نہیں ہے، وہاں خوف الہی نہیں ہے، وہاں زہد نہیں ہے، وہاں توبہ نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ اصل مقصود یہ خلق تھا، اس لیے جنتیوں کو بھی خلق دیا جائے گا۔ جب قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کہا کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، تو بھی الحمدللہ شکر کیا کریں گے۔ تو شکر نعمت یہ مقصود بالذات خلق ہے، اور یہ بہت عظیم الشان خلق ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کھاتا پیتا شکر گزار بندہ اس صابر کے برابر ہے جو بھوکا ہے، بھوکے صابر کے برابر جو کھاتا پیتا شکر گزار ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی جب شکر کرتا ہے تو ان سے انسان کو اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا، اس کا حال حلیہ دیکھا، آپ فرمایا تم اس سے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اس سے اچھی عمدہ پوشاک نہیں پہن سکتے؟ کہا جی پہن سکتا ہوں، بہت اللہ نے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمت العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے یہ بات کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اگر تمہیں اللہ نے نوازا ہے تو پوشاک بھی تمہاری اعلیٰ اور عمدہ ہونی چاہیے، تمہارے جوتے اچھے ہونے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں کہ جو نعمت میں نے اس کو دی ہے وہ اس کو برطرح استعمال کر رہا ہے۔ تو نعمت کا اظہار بھی شکر میں آتا ہے؟ شکر میں آتا ہے، وہ تحدیث نعمت ہے، اس میں ہونا چاہیے۔ اچھا حضرت، جو شکایت کرتے ہیں لوگ بہت، وہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کفران نعمت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ میں جو ہے ایک مرتبہ جنگل میں چلا جا رہا تھا، میرا جوتا ٹوٹ گیا، تو جوتا میں نے بغل میں لیا تو ننگے پاؤں چلا تو اس میں کانٹے لگ گئے، پتھر لگ گئے، تو لہو لہان ہو گئے پاؤں۔ تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ اللہ کیا ہو گیا سعدی کو، آج سعدی کے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سے الفاظ کہہ دیے شکوے اور شکایت کے۔ اس کے بعد میں کوفہ کی جامع مسجد پہنچا تو ایک شخص کو دیکھا جس کے انہوں نے پاؤں نہیں تھے۔ میں سجدے میں گر گیا کہ رب ذوالجلال تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سالم ہیں، میں جوتے کی شکایت کرتا ہوں۔ تو آج اصل میں ہم جوتے کی شکایت میں مبتلا ہیں، اپنے پاؤں کا شکر نہیں کرتے۔ تو شکر جو بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ اظہار کرنا چاہیے نعمت کا، تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سادگی بہت بڑی ایک اچھی عادت ہے کہ آپ کے پاس اگرچہ ہے اللہ کا دیا بہت، لیکن آپ سادگی سے زندگی گزاریں، اس کا اظہار یا شو آف نہ کریں۔ تو اس میں کیا فرق ہے اظہار نعمت میں اور شو آف میں؟ اصل میں سادگی جو ہے وہ سادگی اور گندگی میں فرق ہے کہ سادگی اگر اعلیٰ عمدہ پوشاک ہے اور وہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے، یہ عین سادگی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفود سے ملتے تھے یا جو عیسائیوں اور نجران کے وفود آتے تھے تو آپ ایسا ایک جبہ زیبتن کرتے تھے جو 400 دینار کا تھا۔ اچھا۔ اور بادشاہ وقت نے آپ کو ہدیہ کیا تھا، آپ وہ جبہ پہن کے پیش ہوتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ دروازے پہ کوئی شخص آیا تو آپ نے اپنے امامے کو وہ پانی کے اندر دیکھ کے درست کیا، اپنی انگلیوں سے داڑھی کو کنگھی کی،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ بھی یہ چیزیں کرتے ہیں، آپ ان چیزوں سے بالا تر ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب اس سے ملاقات کرے تو بن سنور کر کرے تاکہ اس کے حلیے سے کسی مسلمان کو ایزا نہ ہو. اچھا، یہاں تک تو سادگی اصل کا تصور یہی ہے کہ اتباع سنت کے دائرے کے اندر ایک چیز خوبصورت ہو، وہ سادگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ذرا اچھا پیش کرنا، کسی کے سامنے بن سور کے رہنا، جی داڑھی کا اور بالوں کو صحیح طرح رکھنا، بالکل یہ نہیں، بلکہ اس کو تو جمال فرمایا، افضل ہے. یہ افضل ہے. بلکہ ایک صحابی نے حدیث میں پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہماری پوشاک اچھی ہو، ہمارے جوتے خوبصورت ہوں، ہم بن سنور کے عمدہ پوشاک کے ساتھ نکلیں، تو کیا یہ کبر ہے؟ آپ فرمایا کہ یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بہت صحیح فرمایا حضرت آپ نے، کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے اگر رہیں گے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آشا صاحب آگ بھرا کے غبار ڈالا ہو، تو وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں. اصل تو قلب کا، اس لیے نبی پاک نے فرمایا تقوی ہاؤنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی. ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی وقت ہیں ان کو وہ پوشاکیں اور اعلیٰ شان و شوکت نہ دی جاتی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شاہی جوڑے دیے گئے، پوشاکیں دی گئیں، وہ نہ دیے جاتے. یہ چیزیں اپنی ذات میں بری نہیں ہیں، ہاں آپ نے پہنی کس نیت سے ہیں. اس لیے امام رومی نے لکھا کہ ایک شخص جو کہ چھال کے بستر پہ اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر فقیری کی شکل اختیار کی ہو اور اندر اس کے تکبر کا یہ عالم ہو کہ سب کو جہنمی سمجھتا ہو، فرمایا کہ وہ عین متکبر ہے، وہ جو ہے وہ مومن نہیں. اس لیے اصل یہ حضرت، اسی لیے اتنی دیر سے ہم تزکیہ نفس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ دل کا اصل ہے کہ دل کا تعلق اور وہ صحیح ہو، اور دل کی سوچ ہر چیز، کیونکہ دل سے جو ہے نا آپ کچھ بھی کر لیں ظاہری طور پہ، جب دل ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں.